سب کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ذرا جا کر کہیں سبحان اللہ. اس سے اگلی آیت میں جب طلاق ہو گئی، عورت کو طلاق ہو گئی، اب اس کے بعد مطلقہ عورت کو کیا اختیار ہے، وہ کیا کر سکتی ہے اور تم اس کو روک سکتے ہو یا نہیں؟ اس آیت میں شریعت نے اسے بیان کیا ہے، لیکن آپ کا بیداری کا ثبوت چاہیے. جا کر کہیں سبحان اللہ. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم نے عورت کو طلاق دے دی، عدت بھی گزر گئی، ایک طلاق دی، عدت گزر گئی، دو طلاقیں دی، عدت گزر گئی، طلاق بائن دی، عدت گزر گئی، اب دوبارہ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ. طلاق گزرنے کے بعد، عدت گزرنے کے بعد، اب اگر یہ عورت اسی پہلے خاوند کے ساتھ نکاح کرنے پہ راضی ہے، ایک طلاق دی، عدت گزری، دو طلاقیں دی، عدت گزری، یہ بائن ہوئی ہے، یہ جدا ہوئی ہے، یہ اب نکاح کے ساتھ حلال ہوگی. اب کس کے ساتھ نکاح ہوگی، کس کے ساتھ حلال ہوگی؟ نکاح کے ساتھ. تو قرآن نے کہا آئین کہنا، وہ اپنی غیرت کو جھنجھوڑو، اپنے گریبان میں جانو. میں بھی جانتا ہوں آج اگر کسی کو طلاق ہو جائے، طلاق تو دور کی بات، کسی کی بیٹی ناراض ہو کر چلی جائے، کسی کی بیوی ناراض ہو کر چلی جائے، تے 80 غمیاں تے شادیاں بھی چھوڑ دے دیا. یہی گال ہے نہیں؟ زور نال بولو ہے تے طلاق ہو جڑے دے پھر تے اسی قتل تے ارادہ تے آپ نے شریعت نے اے حکم نہیں دیتا. جا کے آپ سبحان اللہ. شریعت نے فرمایا فلا تعذلوهن ان ينكحن ازواجهن. اگر اس بیوی کا اسی خاوند کے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ ہے، اسی خاوند کا اس بیوی کے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ ہے، دونوں اذا تراضوا بینہم بالمعروف، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے پہ راضی ہے، دونوں مطمئن ہو گئے، دونوں کی صلح ہو گئی، فلا تعذلوهن، تمہیں کوئی اختیار نہیں کہ تم درمیان میں رکاوٹ ڈالو. سارے بولو نا اور سے کہو سبحان اللہ. اب میں اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ اپنے گریبان میں جھانکیں. جس گھر سے کوئی ایک طلاق، دو طلاقیں تو دور کی بات، کہیں سے سن لیا جائے کہ طلاق کا نام اس نے لیا ہے، باپ اٹھ کر بیٹی کو ناراض کر کے لاتا ہے، بھائی اٹھ کر بہن کو ناراض کر کے لاتا ہے، ماموں اٹھ کر بھانجی کو ناراض کر کے لاتا ہے، چچا اٹھ کر بھتیجی کو ناراض کر کے لاتا ہے. یہ قرآن و سنت کی واضح خلاف ورزی ہے یا نہیں؟ سارے بولو ہے. تو پھر ہم یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ قرآن کس لیے آیا ہے؟ یہ صرف تلاوت کے لیے آیا ہے؟ یہ صرف جرگی جماعتوں کے لیے آیا ہے؟ یہ صرف میت کے ساتھ لے جانے کے لیے آیا ہے؟ یہ صرف قسمیں اٹھانے کے لیے آیا ہے؟ نہیں، قرآن عمل کے لیے آیا ہے. اس میں عمل کرو. خدا نے دنیا و آخرت کی کامیابی قرآن میں رکھ دی ہے. پتہ چلا کہ اللہ نے حکم دیا جب میاں بیوی دونوں راضی ہو جائیں، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، آپس میں ان کی صلح ہو جائے، رضامند ہو گئے ہیں کہ اب زندگی شریعت کے مطابق گزاریں گے، فلا تعذلوهن، اب ان کو کوئی نہ روکے، کوئی نہ روکے کہ اندر باپ بھی آیا، بھائی بھی آیا، بیٹا بھی آیا، اور جتنے رشتہ دار ہیں سب اس میں آ جاتے ہیں. ارے آج طلاق کا نام لیا جائے، ہم غمی بھی چھوڑ دیتے ہیں، شادی بھی چھوڑ دیتے ہیں، ہم اس کے خاندان سے بائیکاٹ کرتے ہیں. قرآن نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا ہے. قرآن نے کہا فلا تعذلوهن. اور پھر ظلم کی بات یہ ہے جب ایسی بیوی اپنے اس خاوند کے ساتھ رہنے پہ راضی ہو گئی، اب اس بیوی کو اگر یہ باپ کی بیٹی ہے تب، اگر یہ بھائی کی بہن ہے تب، اس کو قتل کرنے پہ تو آ جاتے ہیں، اس کو
اس لیے کہ مسلمان تو ایسا نہیں کرتا. مسلمان کو اللہ نے زندگی کے لیے قرآن دیا ہے, نبی کا فرمان دیا ہے.